من گفتم علاج زندگی، گفتم علاج زندگی، گفتہ کے دیدار من گفتم علاج زندگی. اس میں علی وہ فرماتے ہیں کہ ایک کانٹا روتے ہوئے اللہ پاک سے عرض کر رہا تھا کہ میں نے صلحاء کی زبان سے سنا ہے کہ تیرا نام عیوب ہے، یعنی عیبوں کو چھپانے والا، لیکن تو نے مجھے تو کانٹا بنایا ہے، میرا عیب کون چھپائے گا؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی زبان حال کی دعا میں اتنا اثر تھا کہ اللہ نے اس کے اوپر پھول کی پنکھڑی پیدا کر دی تاکہ وہ پھول کے دامن میں اپنا منہ چھپا لے. بتائیے گلاب کے پھول کے نیچے کانٹے ہوتے ہیں یا نہیں؟ مگر باغبان ان کانٹوں کو باغ سے نہیں نکالتا، باغ سے صرف وہ کانٹے نکالے جاتے ہیں جو خالص کانٹے ہوں، جنہوں نے کسی پھول کے دامن میں پناہ نہ لی ہو. اسی طرح جو اللہ والوں سے نہیں جڑتے ان کے لیے خطرہ ہے، لیکن جو گناہ گار اللہ والوں کے دامن سے جڑ جاتے ہیں ان کی برکت سے ایک دن وہ بھی اللہ والے بن جاتے ہیں. دنیا کے کانٹے تو پھولوں کے دامن میں کانٹے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ والے ایسے پھول ہیں کہ ان کی صحبت میں رہنے والے کانٹے بھی پھول بن جاتے ہیں. یہ مولانا بڑی خوبصورت بات ہے. تو کسی نے اس طرح کہا ہے کہ لوہا جو ہے وہ پانی میں نہیں تیر سکتا، لیکن اگر لکڑی کی کشتی میں لوہے کو رکھ دیا جائے تو لوہا بھی جو ہے پانی میں تیرنے لگتا ہے. تو یہ کمال ہوتا ہے، نسبت کا کمال ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے منسوب ہو جائیں، تو جب آپ کسی سے منسوب ہو جائیں تو وہ پھر اس کے نام کے ساتھ آپ کا نام آنے لگے گا، تو پھر یہ پھر اس کی غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اس بندے کا نام میرے نام کے ساتھ آتا ہے. تو اس کو پھر جو ہے نا کم از کم تیرنا ضرور چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ڈوبنا نہیں چاہیے. جو ان سے نسبت حاصل کر لیتے ہیں وہ پھر ہاتھ پکڑنے کی لاج کرتے ہیں. بابا حضور نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اللہ بے نیاز ہے لیکن اللہ والے بے نیاز نہیں ہوتے. یہ بہت بڑی بات ہے، بے نیاز نہ ہونا. ایک دفعہ میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ میں نے محفلوں میں نہیں جانا. ایک واقعہ ایسا ہو گیا، اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے آئندہ محفلوں میں نہیں جانا. تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا، آپ دل کی بات جانتے تھے، تو آپ نے پوچھا مجھ سے یہاں آنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا اجازت سے یا اجازت کے بغیر؟ میں نے کہا اجازت سے. آپ نے کہا اجازت نہیں ہے. یہ وہ والا یہ کالج جو ہے ایسا کالج ہے جس میں داخلہ تو ہوتا ہے لیکن کبھی کسی کو پاس آؤٹ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا. بندہ جو ہے ہمیشہ اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے، نہ اس کا نام، دونوں باتیں ہوتی ہیں. ایک تو اس کا نام خارج بھی نہیں کیا جاتا، لیکن ساتھ ایک دوسری بات بھی ہوتی ہے، اسے پاس آؤٹ بھی نہیں کیا جاتا. یعنی کہ وہ ہمیشہ اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہی رکھا جاتا ہے، اس کو اس کی اوقات میں رکھا جاتا ہے. تو یہ ایسی مطلب وہ کاکول اکیڈمی ہوتی ہے جہاں وہ اسکواڈرن لیڈر بیٹھے ہیں، اس میں جو ہے نا کسی کو کبھی بھی پاس آؤٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو یہ اسکول ہے، اس میں بندہ جو داخل ہو گیا وہ ہمیشہ ہی پڑھتا ہی رہتا ہے، تو کبھی وہ فارغ التحصیل نہیں ہوتا. کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ
اب تم جو ہے مکمل ہو گیا وہ ٹھیک ہے. تو اور نہ ہی اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اتنے نالائق ہو کہ یہاں پہ چل نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سفر میں منزل نہیں ہوتی، بس چلنا ہی ہوتا ہے. چلنا ہی منزل ہوتی ہے، اس سفر میں چلنا ہی منزل ہوتی ہے. میں کوئی مقام نہیں ہوتا کہ جہاں پہ بندہ پہنچ جائے. منزل جو ہے وہ خود ہی وہ اور خود ہی جو ہے وہ سی آف کرتی ہے. بھیجتے وقت سفر پہ بھیجتے ہوئے منزل خود سی آف کرتی ہے، خود پھر اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ چلتی ہے اور پھر آخر میں جا کے اس کو خود ہی ویلکم کرتی ہے کہ اچھا تم آ. لیکن بندے کو وہ منزل نظر نہیں آتی، بس ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اور یہ سفر جو ہے نا یہ دوست کے ساتھ لانگ ڈرائیو ہوتی ہے. اور اس میں بندہ یہ نہیں پوچھتا کہ جانا کہاں ہے، بس یہ دیکھتا ہے کہ وہ دوست کے ساتھ جانا ہے. جو بندہ دوست کہے کہ آؤ آج لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں، تو جو دوست یہ پوچھ لے کہ کہاں جانا ہے وہ پھر دوستی کے قابل نہیں. جی جہاں بھی جانا ہے ٹھیک ہے، بس تمہارے ساتھ جانا ہے نا، تو جہاں بھی جانا ٹھیک ہے. وہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ کانٹا اور پھول سے بات شروع ہوئی. تو مرشد اگر جنت میں جا رہا ہے تو پھر جو اس کے ساتھ چلنے والے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جائیں گے. کانٹا اگر پھول کے ساتھ جا رہا ہے تو پھر وہ کہاں جائے گا. وہ مرشد ہی کیا ہوا کہ جو خود جنت میں بیٹھا ہو اور اس سے وابستہ لوگ جو ہیں اس کے سامنے جہنم میں چل رہے ہیں. ایک دفعہ یہ محفل میں سوال ہوا تھا کہ مرشد کیا ہوتا ہے. ہم نے اس کا بڑا مختصر جواب دیا تھا اور بہت مشکل اس سے مجھے سمجھ آیا تھا کہ مرشد ہونا کتنا مشکل کام اور کتنا زیادہ مشکل کام. آپ نے فرمایا تھا کہ مرشد وہ ہوتا ہے جو تم کو تم سے زیادہ چاہے، کہ تم اپنے آپ سے جتنی محبت کر سکتے ہو تمہارا مرشد تمہیں سے اس سے زیادہ محبت کرے. ٹھیک ہے نا، وہ مرشد ہوتا ہے. تو وہ مرشد جو ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کسی کی نسبت ہو اور اس کو کوئی کسی قسم کا بھی کوئی نقصان پہنچے. آزمائش وہ ضرور کر سکتا ہے اور کرتا ہے، آزمائش کرتا ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ اس آزمائش کے ساتھ ساتھ بہت سارے انعامات بھی ہوتے ہیں جو دیکھنے والوں کو تو وہ آزمائش نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جو نظر والے ہیں ان کو انعام نظر آ رہا. جیسے شہادت سے بات شروع ہوئی تھی، شہادت جو ہے وہ دیکھنے والوں کے لیے ایک آزمائش ہے، لیکن جو نظر رکھتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا انعام ہے. تو یہی جو ہے وہ اللہ کے رستے کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ اللہ کا رستہ کیا ہے. اللہ کا رستہ ہے ہی نہیں. کسی سڑک یا پگڈنڈی یا ہائی وے کا نام اللہ کا رستہ نہیں. اللہ کا رستہ جو ہے صرف اور صرف اس کے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ چلنے کا نام. ابھی وہ ساتھ چلنے کی بات ہو رہی تھی تو لانگ ڈرائیو کی بات ہو رہی تھی. تو یہ بس ساتھ چلنا جو ہے نا یہ ہی اللہ کا رستہ. اللہ کے
انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، یہی جو ہے اللہ کا رستہ ہے۔ اور جن لوگوں نے جیومیٹری پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ صراط مستقیم کا لفظ ہے، سیدھا رستہ۔ جیوگرافی میں ایک ہوتی ہے اسٹریٹ لائن، خط مستقیم۔ خط مستقیم کیا ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو اسٹریٹ لائن یا خط مستقیم کی ڈیفینیشن یاد ہے ابھی تک؟ Which never meets. جی A line which never meets. نہیں، یہ نہیں، وہ تو پیرلل لائنس ہیں۔ خط مستقیم اسٹریٹ لائن This and long. جی نہیں، اسٹریٹ لائن وہ ہوتی ہے جو دو نقطوں کے درمیان شارٹیسٹ ڈسٹینس کا نام اسٹریٹ لائن ہے۔ دو نقطوں کے درمیان مختصر ترین فاصلے کا نام اسٹریٹ لائن ہے۔ دو نقطے آپ بنائیں اور ان کو آپس میں ملانا چاہیں تو بہت سے طریقوں سے ملا سکتے ہیں، گھوم پھر کے ادھر دونوں نقطوں کو ملانا ہے نا، اس کے 1,00,000 طریقے ہیں جانے کے دونوں نقطوں کو، لیکن سب سے نزدیک ترین طریقہ جو ہے وہ سیدھی لائن۔ سیدھی لائن سے دو نقطوں کو ملانے کا سیدھی لائن سے زیادہ مختصر کوئی طریقہ نہیں۔ دو نقطے جہاں مل جاتے ہیں وہ سیدھی لائن کے ذریعے مل سکتے ہیں، باقی جتنے طریقے ہیں نا وہ مختصر نہیں ہوں گے، وہ طویل۔ تو صراط مستقیم جو ہے یہ اللہ تک پہنچنے کا مختصر ترین رستہ، سبحان اور مختصر ترین رستہ کیا ہوتا ہے؟ مختصر ترین رستہ وہ ہوتا ہے جہاں پہلا قدم ہی آخری قدم، جہاں پہلے قدم پہ ہی آپ کو مسجد مل جائے وہ مختصر ترین رستہ۔ یہاں پہ پہلے ہی آغاز سفر میں ہی منزل سوات ہو، وہ پھر مختصر ترین۔ یہ محبت جو ہے یہ دو روحوں کی باہمی پرواز کا نام، اور کچھ نہیں ہے، بس باہمی پرواز ہے۔ باہمی پرواز جو ہے وہ اکٹھے شروع ہوتی ہے، اکٹھے چلتی رہتی ہے اور اکٹھے ختم ہو جاتی ہے، تو کوئی اینڈ نہیں ہوتا۔ اور باہمی پرواز، اگر آپ دو پرندوں کو دیکھیں باہمی پرواز کرتے ہوئے کبھی اور دور تک دیکھیں جہاں تک نظر جاتی ہے، اور ایک نقطہ آئے گا کہ وہ دو پرندے آپ کو ایک ہی نظر آئیں گے، وہ دو نہیں نظر آئیں گے۔ تو یہ باہمی پرواز کا کمال ہوتا ہے۔ یہ وہ پھر وہاں پہ جا اس نقطے پہ جا کے وہ پھر وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں جو کہ وہ ایڈیٹر صاحب، میں کہوں گا تو ایڈیٹر صاحب ایڈٹ کر دیں گے، کاٹ دیں گے، ٹھیک ہے نا، اس سے آگے جو ہے نا وہ بات کرنے کی پھر اجازت نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جی آپ کچھ فرمائیں۔ جی علی بھائی، اسی مضمون کا نا حضرت شاہ نیاز علیہ الرحمہ کا شعر ذہن میں عرض عرض کروں۔ جی جی جی۔ عاشقوں کے مدرسہ میں جس کی بسم اللہ ہو، واہ، عاشقوں کے مدرسہ میں جس کی بسم اللہ ہو، کیوں نہ پھر پہلا سبق اس کا فنا فی اللہ ہو۔ پھر سے مقرر کیا بات، عاشقوں کے مدرسہ میں جس کی بسم اللہ ہو، واہ کیوں نہ پھر پہلا سبق اس کا فنا فی اللہ ہو۔ واہ، سبحان سبحان، کیا آپ کوئی موضوع سے متعلق کوئی شعر سنا؟ آج آپ نے کوئی شعر نہیں سنایا؟ ہاں، متعلق ہونا چاہیے۔ دل کی دنیا کو جو برباد کیا کرتا ہے، اسی بے درد کو دل یاد کیا کرتا ہے۔
जब कभी जुल्म वो ایجاد کیا کرتا ہے سب سے پہلے وہ مجھے یاد کیا کرتا ہے. سور میں سنا دیں ذرا. دل کی دنیا کو جو برباد کیا کرتا ہے، دل کی دنیا کو جو برباد کیا کرتا ہے، اسی بے درد کو دل یاد کیا کرتا ہے. جب کبھی ظلم وہ ایجاد کیا کرتا ہے، جب کبھی ظلم وہ ایجاد کیا کرتا ہے، سب سے پہلے وہ مجھے یاد کیا کرتا ہے. وہ یہی بات ہو رہی تھی کہ اردو شاعری میں محبوب نام قاتل بھی ہے. قاتل جو ہے وہ ایک بڑا پیارا محبوب کا نام ہے. وہاں پہ عاشق جو ہے وہ وہاں پہ وہ اس کا مقتل ہے، اس کی گلی جو ہے وہ مقتل ہے. وہ جو بادشاہ صاحب نے کی تھی کہ شوق کی خانقاہ پہ مجبوریوں کا کیا قتل عام کرتا، وہاں پہ جو بابا حضور نے فرمایا کہ خواہش پوری کرنے والا درویش اور خواہش سے نجات دینے والا، تو یہ درویش ہے جو وہاں پہ خواہشوں کا قتل عام ہوتا ہے. ایسے درویش کی بارگاہ وہاں سے دیدار سے اور دنیا دار سے بات شروع ہوئی تھی. تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ غلطی سے دنیا دار وہاں چلا جاتا ہے، تو لیکن وہاں پہنچ کے پھر وہ اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے، سوال کرنا بھی بھول جاتا ہے، اس کے سوال سے نجات دلا دی جاتی ہے. سبحان. وہ بابا حضور نے بڑا خوبصورت فکرہ فرمایا کہ وہ دروازہ جو ہے کسی بھی دربار کا جو دروازہ ہے اس پہ جا کے سوال کرو تو سوال پورا بھی ہونے کا ایک طریقہ ہے. دروازے پہ کسی بھی سخی کے اور اس کو دربار کو بھی شامل کر لے، درویش کے دربار کو بھی اس میں شامل، سوال پورا ہونا یہ بھی ایک بات ہے. لیکن اس دروازے کے اندر داخل ہونا بھی ایک طریقہ ہے. تو اصل عاشق وہ ہوتا ہے جو اس دروازے کے اندر داخل ہونا چاہیے. تو جو وہاں پہ سوال کرنا چاہتا ہے اس کا تو سوال پورا کر کے پھر اسے اجازت دے دی جائے گی. وہ پھر اندر تو نہیں داخل، اسے پھر جو سائل آتا ہے اس کا سوال پورا کر کے اس کو باہر سے روانہ کر دے. اس کو گھر کے اندر تو نہیں داخل کیا جائے. گھر کے اندر جس کو داخل کیا جاتا ہے وہ پھر اور ہی بندہ ہوتا ہے، وہ پھر سائل نہیں ہوتا، وہ پھر اپنا ہوتا ہے. سبحان سبحان سبحان. ایک دفعہ بابا حضور نے فرمایا کہ بیت جو ہے نا اس کا مطلب گھر ہوتا ہے. عربی میں بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے دل کو اگر آپ بیت مان لیں کہ یہ بیت ہے، بے یہ تے بیت، تو جو دل میں رہنے والا ہے وہ پھر اہل بیت. تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رہتے ہیں وہ آپ کے
اہل بیت دل میں رہنے، اس دل میں رہنے، یہ شرط ہے کہ اس دل میں رہنے وہ یہ قبلہ علی بھائی جی جو بلند ہوا ہے، یہ شاید اس میں یہی مضمون بتایا گیا ہے، بڑے کم نصیب وہ جو مراد تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ کیا بات بارہ جی دعا مقرر شاید، بڑے کم نصیب وہ جو مراد تک نہ پہنچے، واہ در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ واہ کیا بات، پھر ایک دفعہ بڑے کم نصیب وہ جو مراد تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ جو مراد تک جو پہنچنے والا ہوتا ہے نا، وہ پھر مرید کی اسٹیٹس سے اس کو نا ذرا بلند ہوتا ہے، کر دیا جاتا ہے۔ جو دل یار تک پہنچنے والا ہے نا، وہ پھر مرید نہیں ہوتا، اللہ وہ پھر مرشد کی مراد ہوتا ہے، اللہ اکبر، مرشد کی اللہ مراد ہوتا ہے۔ ایسا مرید جو وہاں تک پہنچے وہ مرشد کی مراد ہوتا ہے، اور وہ مرشد کی مراد بھی جو ہے نا وہ کہنے کی بات نہیں ہے، بہت کم ہی پوری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس طرح کہہ لیں کہ کچھ لوگ وہاں پہ مرادیں مانگنے آتے ہیں اور کچھ لوگ خود مراد ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرادیں بھی وہاں پوری ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کا سارا سبق جو ہے، ان کے سبق سے جو مراد ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ درویشوں نے جو سبق دیا اس سبق سے مراد کچھ اور ہے، اور ہم نے جو ہے نا اس کو کچھ اور بنا لیا۔ درویشوں کی جو مراد تھی اس کو ہم بھی نہیں سمجھے۔ بس ختم کرتے ہیں۔ فرشتے بھی جب انسان پیدا ہوا، فرشتے بھی بڑے حیران پریشان ہوئے کہ یہ کیا پیدا ہو گیا، تو انہوں نے پوچھا اللہ سے کہ یہ جو بنا ہے اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرشتے بھی جو ہے تو اللہ کی جو مراد تھی اللہ اکبر، وہ کوئی اور تھی، اللہ کچھ اکبر، اور تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اس نے فرشتے جو تھے وہ عبادت میں تو مصروف تھے، لیکن وہ عشق سے محروم تھے، درد جدائی سے محروم تھے، اور درد عشق سے محروم تھے۔ اللہ جو ہے وہ عشق کو پیدا کرنا چاہتا ہے، اس نے پھر انسان کو پیدا کیا۔ انسان واحد مخلوق ہے جو کہ عشق کرتا ہے، فرشتے جو ہیں صرف عبادت کرتے ہیں، عشق سے نہیں۔